جب آدمی کے ہاں نیکی اور بدی کے نفع نقصان کا تصور ختم ہو جائے تو پھر یہ علامت ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ جیسے ایک آدمی پیسے اور جیسے کہیں کہ پتھر اور ہیرے کے درمیان اسے پہچان کوئی نہ ہو، سونا چاندی اور جسے کہیں کہ زمین کے سنگریزوں کے درمیان فرق نہ کرنے پائے، کیا کہتے ہیں؟ مجنون ہے، پاگل ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتا، یا سونے کے جسے کہیں گے ٹکڑے میں اور آگ کے انگارے میں کوئی فرق نہ کر سکے تو کیا کہیں گے؟ اس کی تو عقل و دانش سے خالی آدمی ہے۔ تو جو نیکی اور بدی میں نہ فرق کر پائے کہ نفع اس کا کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ یہ نادان ہے کہ اسے نیکی کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ نیکی کیا دولت ہے، اور پرلے درجے کی نادانی اور حماقت ہے کہ اسے گناہ کا اندازہ ہی کوئی نہیں کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے جب بندہ نیکی کرتے کرتے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے مثبت اثرات 7 پشتوں تک چلتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسے ناراض کر بیٹھتا ہے تو اس کی نحوست بھی 7 پشتوں تک چلتی ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، کل کا معاملہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہر گندگی کی جڑ یہ ہے کہ آدمی کے ہاں نیکی بدی کا تصور خراب ہو جائے۔ جب اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ نیکی سے کیا ملنا ہے، اور جب اسے احساس ہی کوئی نہیں کہ گناہ کا کیا نقصان ہونا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں دونوں برابر ہے۔ پھر جی چاہا تو کر لیا، نہ چاہا تو نہ کیا، گناہ بھی چلتے رہیں گے، نیکیاں بھی چلتی رہیں گی، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اسے پتہ ہے نہ نیکی سے زندگی بننی ہے، نہ گناہوں سے زندگی خراب ہونی ہے، نہ نیکی سے زندگی بننی ہے اور نہ گناہوں سے زندگی خراب ہونی ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اور اگر یہ یقین آ جائے کہ نیکی سے دنیا آخرت سنورتی ہے، گناہوں سے دنیا آخرت برباد ہوتی ہے، تو پھر آدمی جیسے سونے چاندی کی طرف دن بھر رات بھر تھکتا ہے اسے حاصل کرے گا، اور جیسے آگ کے انگارے سے اور سانپ اور بچھو کے زہر سے بچتا ہے، پھر گناہ سے بھی ایسے ہی بچے گا۔ جیسے آگ کے انگارے سے اور سانپ بچھو کے زہر سے بچتا ہے، اس میں ہلاکت ہے، اس میں بربادی ہے، اس میں ہلاکت ہے، اس میں بربادی ہے۔ صرف اپنے آپ کو نہیں بچاتا، بچہ نادان ہے اسے بھی بچاتا ہے، نادان کوئی اس طرف بڑھنے لگ جائے اسے بھی پکڑتا ہے، آگ ہے، انگارے ہیں، مر جائے گا۔ اور کوئی ایسا بھی نہیں کہ بڑے سانپ سے بچے کو بچا لے، چھوٹے سانپ اس کی جھولی میں ڈال دے، ہاں کہ چھوٹا سانپ ہے یہ، بڑے سانپ کو بچا لے، چھوٹا سانپ جھولی میں ڈال دے، یا آگ کے بڑے جسے کہیں کہ ڈھیر سے اسے بچا لے اور آگ کا انگارہ اس کی جیب میں ڈال دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے پتا ہے کہ اگر نادانی کی تو چھوٹے سے انگارے سے پورا گھر جل جائے گا، اور جیسے بڑے سانپ میں زہر ہے، چھوٹے سانپ کے اندر بھی یہی زہر موجود ہے، بڑے سے بھی بچتا ہے، چھوٹے سے بھی بچتا ہے۔ اللہ سمجھ بوجھ نصیب فرما دے۔ پھر یہ نہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو چھوٹا ہے چلتا ہی رہے، یہ تو چھوٹا ہے یہ چلتا ہی رہے۔ کوئی چھوٹا نہیں، بس اوقات چھوٹے سے نظر انداز کرنے سے اس سے وہ نقصان ہوتا ہے جو بڑے پر ندامت اور توبہ کرنے سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے غفلت کی ہے۔ تو دلوں پر مہر کی ایک بڑی علامت ہے، بڑی نشانی یہ ہے کہ آدمی کے ہاں نیکی اور بدی اس کے نفع نقصان کا تصور